ضیاء یہ بتائیے گا ابھی تک نتیجہ کیا آیا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اگلے سوالات تو پھر بعد میں آپ سے کرتے ہیں۔ نتیجہ جو ہے وہ بالکل ایکسپیکٹیشن کے مطابق آ چکا ہے اور تمام ابہام کے باوجود، تمام جو ہے تو گہما گہمی کے باوجود اور پورا ایک ہنگامہ تھا، اس ہنگامے کے بعد جو ہے تو اب جو رزلٹ آیا ہے تو وہی 5-6 کا آ چکا ہے تقریباً، بلکہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ اس میں مراد سعید نے جو سب سے زیادہ 26 ووٹ لیے ہیں، حالانکہ یہ 21 ووٹ کے حوالے سے تھا۔ تو پی ٹی آئی کی جو ترجیح لسٹ تھی، اس ترجیح لسٹ میں چاہے وہ مراد سعید تھے، چاہے وہ فیصل جاوید تھے، اور اس کے علاوہ اعظم سواتی ہو گئے، اس کے علاوہ روبینہ ناز ہو گئی اور مرزا افریدی ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو مرزا افریدی اور نور اللہ قادری، یہ تمام منتخب ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے اپوزیشن کے جو نومینیشن تھی اس میں عطاء اللہ درویش جے یو آئی کے تھے، وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ طلحہ محمود وہ پیپلز پارٹی سے تھے، انہوں نے 17 ووٹ لیے ہیں۔ نیاز احمد جو امیر مقام کے فرزند ہیں، انہوں نے 18 ووٹ لیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر پارٹی نے اپنی ہی اسٹرینتھ کے مطابق ووٹ لیے ہیں۔ البتہ پی ٹی آئی کے صرف 2 ووٹ جو ہے تو مسترد ہوئے ہیں، وہ بھی خواتین کے نشستوں پہ۔ تو جس کی جو اسٹرینتھ تھی اس اسٹرینتھ تو وہ جو 6 اور 5 کا جو فارمولا اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو 6 اور 5 کا فارمولا تھا، جو نام تھے وہی سارے لوگ الیکٹ ہو گئے۔ جی وہ سب تمام الیکٹ بھی ہو چکے ہیں۔ اور اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ایک تبصرے کے طور پہ اگر آپ کی اجازت ہو تو، کہ اس میں اس وقت جو آپ جو تبصرہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے اور دوسری وجہ سے، 2 چیزیں سامنے ہوئی ہیں۔ ایک طرف پی ٹی آئی کی پارلیمانی جماعت تھی اور ایک طرف پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت تھی۔ تو اس وقت جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی جماعت ہے اس نے اپنی پرفارمنس دکھا دی ہے اور وہ اس کو علی امین لیڈ کر رہے تھے۔ دوسری طرف وہ جنید خان ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے پروونشل پریزیڈنٹ ہیں۔ تو ان کی جانب سے یہ جو اب حیرانگی کی بات ہے کہ یہ جو جس لسٹ پہ آپ تبصرہ کر رہے ہیں، یہ لسٹ باقاعدہ 1 ہفتے سے گردش میں ہے، اور یہ لسٹ اس وقت بھی گردش میں تھی جب بیرسٹر گوہر یہاں پر آئے تھے اور عرفان سلیم کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، اس وقت بھی یہ لسٹ گردش میں تھی۔ لیکن اس وقت بھی بیرسٹر گوہر نے یہی کہا تھا کہ جو نام سامنے آئے ہیں 6، یہ باقاعدہ پارٹی کے بانی چیئرمین کی جانب سے ان کی منظوری ہوئی ہے، اور اس منظوری کے بعد جو ہے ان کی جو ہے تو اپروول دی گئی، اور آخری وقت تک بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہی نام ہوں گے اور اسی نام پہ ہی الیکشن کیا جائے گا۔ انہوں نے اس لسٹ پہ بھی، اس لسٹ کے حوالے سے کوئی بات بھی نہیں کی، حالانکہ ان سے پوچھا بھی گیا تو انہوں نے اس پہ بھی بات نہیں کی ہے۔ آج یہ حیرانگی کی بات ہے کہ، اور اس میں بھی ایک میسج ہے جس میں کہ عاطف خان نے آج یہ ریلیز کی ہے، اور اس کے علاوہ جو پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی اصغر نے جو بات کی ہے اس کو ریلیز کیا ہے، تو اس میں آپ کو میسج سمجھ آ گیا بالکل۔ پارلیمانی پارٹی ورسز جو ہے ورسز سیاسی پارٹی، 2 ایشوز میں حسن چاہوں گا آپ کی رائے اس کے اوپر۔ ایک تو یہ مراد سعید جو ہے میکسیمم ووٹ لے کے، اب ظاہر ہے جب ان کے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہوئے ہیں تو وہ الیکشن میں گئے ہیں۔ جی اب الیکشن کمیشن کو اب اس کے اوپر اعتراض تو نہیں ہوگا ان کا نوٹیفائی؟ نہیں، الیکشن کمیشن نے کاغذات منظور کیے نا، تو ان کی الیکشن کمیشن نے منظور کیے ہیں، کسی نے اعتراض شاید نہیں کیا، اور سکروٹنی ان کی جو بھی ہوئی ہوگی وہ بھی ہوئی ہوگی، اس کے عمل سے گزر کر ہی از این الیکٹڈ سینیٹر، لیکن ان کو اوتھ لینا ہے۔ جیسے اسحاق ڈار صاحب الیکٹ ہو گئے تھے، لیکن پھر اس کے بعد ان کو اوتھ لینا ہے۔ اب وہ 6 مہینے کا قانون بھی بن چکا ہے نا، 6 مہینے نہیں آ سکیں گے تو پھر دوبارہ وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نیا قانون بنا ہوا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ارشاد حسین صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا جی ماریا میمن سے بات کر رہے تھے، کہتے ہیں ہمیں جو ہے یہ کہا گیا کہ پہلے انہوں نے کہا پیسے، کہا گیا کہ کاغذات نامزدگی، دوبارہ ذرا سنائیے گا سوال، وہ پیسوں کا ذکر کیا کر رہے ہیں، انہوں نے پیسے کیوں کہہ دیا؟ سنائیے گا ارشاد جو حسین صاحب ہیں ان کا جو وہ بیان دے رہے تھے۔ بات اصولوں کی ہے، پرنسپلز کی ہے، اور پرنسپلز یہ ہیں کہ ہمیں جب وعدہ کیا گیا تھا، ہمیں جب ٹکٹس دیے گئے تھے، تو اس زمانے میں وہ بات جو تھی اس میں سارے ورکرز آئے ہوئے تھے، بیچ میں پی ٹی آئی کے ورکر جنہوں نے قربانیاں دی ہوئی تھی۔ اب اس صورت میں یہ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمیں علیحدہ کر دیا گیا، اور ہمیں کہا گیا کہ پیسے اپنے کاغذ واپس لے لیں۔ 6 اور 5 کا وہ کر کے، اور وہ لوگ جنہوں نے 26ویں ترمیم پاس کی، جنہوں نے اب 27ویں ترمیم کی تیاری کر رہے ہیں، اور 2/3 میجورٹی کے چکر میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے، تو جس پر
लोगों को, खासकर पीटीआई के वर्कर्स और पीटीआई के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, उनको बहुत बड़ा इतराज था। बहुत अफसोस की बात है, अगर इसके पास कंट्रोल में लोग नहीं है तो इसका मतलब है कि ये अपने मकसद में फेल हो गया। ये अपने लोगों को इकट्ठा नहीं रख सका।